السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ انفال کی 9ویں پاری کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی مکے کے کفاروں کی ایک بیہودہ حرکت، ناشائستہ چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روکا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ ایک تو حضور کی نسبت سے اس امت پر عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس کا وہ غلط فائدہ اٹھا کر ہمیشہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ ائتنا بعذاب علیم، کہ ہم اگر غلطی پر ہے، ہمارا کفر و شرک اگر غلط ہے، آپ سچے ہیں، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم پر عذاب لا کر دکھائیے۔ تو انہوں نے ایک بیہودہ حرکت اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے عذاب کا یہ دعوت دیا تھا کہ اللہ کا عذاب ہم کو لا کر بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے بیہودہ باتیں کرنے والو، کہ تم کو عذاب سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم پر عذاب رکا ہوا ہے، اور تم اس کا غلط فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس آیات میں دوسری ان کی بیہودہ حرکت، کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف میں کس طرح ناشائستہ طریقے سے وہ کامیں کرتے تھے اور اس کو ایک اپنی نماز اور عبادت سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وما کان صلاتہم عند البیت، کہ ان کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس کیا تھی؟ نہیں تھی ان کی نماز مگر مکاء و تصدیہ، کیا کرتے تھے؟ یا تو سیٹیاں بجانا یا تالیاں بجانا، یہ ان کی عبادت تھی۔ یعنی کہ جب حضور اور صحابہ نماز ادا فرماتے، نماز پڑھتے تھے، تو اطراف میں آ کر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بیہودہ حرکتیں، کہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے تھے اور کہتے کہ یہ ہماری عبادت کا طریقہ یہ ہے، کہتے تاکہ مسلمانوں کو بھی اس سے ڈسٹرب کرے اور ان کو بھی فرق اور خلل ڈال دے ان کی عبادت میں۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی نماز اور ان کی عبادت یہ ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ کے پاس ایسی بیہودہ حرکت کرتے ہیں کہ ایک تو منہ سے سیٹیاں بجاتے ہیں انگلیاں رکھ رکھ کر، دوسرے ہاتھ سے تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
یہاں پر دونوں چیزوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ رد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ کافروں کا ہے، سیٹی بجانا یہ اور تالیاں بجانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یا تو کرسچن کا طریقہ ہے یا کافروں کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ہم کو اگر کوئی اچھی بات نظر آئے، کسی واعظ کی تقریر سن کر کوئی اچھی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات کے اوپر تالیاں نہیں بلکہ سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہیں گے، نہ کہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ یہود و نصارہ کا اور کافروں کا کہ وہ لوگ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ مسلمان ان ناشائستہ حرکتوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی ایسا عمل کرنا جس سے اللہ کی یاد آ جائے، سبحان اللہ کہنا چاہیے ایسے وقت میں۔ تو یہاں کہا گیا اب اور ایک چیز یہ تھی کہ یہ کفار مکہ یہ کعبۃ اللہ کے پاس، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی کعبۃ اللہ کے پاس یہ حرکت کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ناشائستہ حرکت کہیں بھی کی جائے وہ غلط بات ہے، لیکن اللہ کی عبادت گاہوں کے قریب میں کرنا، مساجد کے پاس کرنا، کعبۃ اللہ کے پاس کرنا یہ اور گھناؤنی حرکت اس کو سمجھی جاتا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کفار مکہ کا کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے اور کہتے کہ یہی طریقہ ہے ہماری عبادت کو قبولیت کا۔ کیوں؟ ابتدا میں وہ یہ کرنے لگے کہ ہم جس کپڑوں میں رہتے ہیں وہ کپڑوں سے گناہ کرتے ہیں، تو جس کپڑوں سے ہم گناہ کر رہے ہیں دنیا کی اس کپڑوں سے ہم کعبۃ اللہ کا طواف کیسا کریں؟ اس وجہ سے وہاں کے مجاور، وہاں کے نگران کیا کرنے لگے کہ اپنے پاس کپڑے اپنے پاس رکھتے تھے کہ تم اگر عبادت کرنا ہے تو ہمارے پاس کے کپڑے لے کر طواف کرو، اور چنانچہ وہ کپڑے دے کر ان سے کرایہ وصول کرتے، ہوتے ہوتے کرایہ اتنے مہنگے کر ڈالے کہ اب ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کپڑے کرایہ پر لے کے طواف کرنا، تو وہ کہتے کہ کپڑا لے کر ہمارا کپڑا لے کر کرو طواف یا نہیں تو پھر برہنہ کرنا۔ تو اب ہمیشہ کس کے پاس پیسے رہتے ہیں تو کیا ہے، تو کپڑوں کو چھوڑ کر لوگ برہنہ اور ننگے طواف کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ ناشائستہ حرکتیں ہیں، ایک تو برہنہ طواف کرتے ہیں، پھر اوپر سے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ تم عذاب کو چکو اپنے کفر کا اور اپنے کفریہ اعمال کا، جو بیہودہ حرکتیں دنیا میں کرتے تھے، اب دنیا میں عذاب تم پر رکا ہوا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا، یہ عذاب تم پر جو ٹلا ہوا ہے یہ ہمارے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کی وجہ سے ہے، لیکن آخرت کا عذاب اور جہنم کا عذاب تم سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا ان سے فذوقوا العذاب، اے لوگو آج قیامت کے دن یہاں پر تم دنیا میں بچ گئے تھے، اب یہاں پر اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کو چکو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک گھناؤنی یہ اور خطرناک یہ ناشائستہ چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کفر کیے، کافر، ينفقون اموالهم اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے یہ لوگ۔ تب اللہ کے راستے سے مراد اب بتاتے ہیں کہ جیسا کہ جنگ بدر میں 1000 کا لشکر جرار تھا کافروں کا، تو اب اس کہ ان کے 1000 کے لشکر ہونے کی ثبوت کس سے ملا تھا؟ جیسا کہ اس سے پہلے کہ آیات میں بیان کیا گیا کہ حضور نے کسی شخص سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے بتاؤ، تو اس نے کہا کہ تعداد تو صحیح معلوم نہیں ہے۔ تو آپ حضور نے فرمایا کہ تمہارے یہاں روزانہ کیا ہے کتنے جانور کٹتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تقریباً 10 جانور کٹتے ہیں۔ تو حضور نے اس 10 جانور سے اندازہ لگایا کہ 1000 آدمی تمہارے پاس ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ 10 جانور کاٹے جاتے تھے، وہ 1000 آدمی کے کس کے لیے؟ کھانے کے لیے۔ تو یہ کھانے پینے کا خرچہ وہ قریش کے، عرب کے جو مشہور مالدار دولت مند لوگ تھے وہ لوگ اپنے ذمے لے لیے تھے وہ لوگ مال کو،
کہ 12 افراد تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ 12 افراد نے 1000 آدمی کا کھانا اپنے ذمے لے لیا تھا۔ تو اب وہ ہر دن وہ 12 افراد میں سے کوئی ایک فرد کی طرف سے کیا ہوتا وہ بکرے جانور کاٹے جاتے تھے، بلکہ یہ کھانے پینے کا ہی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے کیا ہے جنگی لباس کا، جنگی ہتھیار کا، جنگی کے تمام اوزار کا سب کا ذمہ ان 12 افراد پر تھا۔ وہ 12 افراد کون تھے؟ سرغنہ کفار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں حضرت عباس بھی رضی اللہ عنہ بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، تو وہ بھی ان 12 افراد میں تھے جنہوں نے ان تمام 1000 آدمی کے خرچے کا ذمہ اپنے لے لیا تھا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 12 میں سے 10 افراد ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، ان میں سے 2 کو کیا ہے ایمان کی دولت سے ان کو مشرف کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً جنگ بدر کے موقع پر وہ اسلام قبول کرے، دوسرے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ مال کو خرچ کرتے ہیں اپنے، کیوں خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ؟ کہ اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ کے راستے سے آنے کے لوگوں کو اسلام سے روکے، لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سب کیا جاتا تھا اس کے اندر۔ اب جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے کافروں کی طرف سے؟ اس وجہ سے لڑی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ایمان سے باز آ جائیں، ایمان اور لوگ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف آگے بڑھنے نہ پائیں، اس لیے سے انہوں نے لڑائی کا معرکہ برپا کیا تھا اس کے اندر۔ تو ان کا خرچ کرنے کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو ان قریب وہ اور آگے بھی خرچ کریں گے مالوں کو اپنے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر اس کے بعد ان کو ایک حسرت و ندامت ہو جائے گی کہ مال خرچ کرنے کے باوجود بھی۔ اب بات کی جنگ احد ہوا، جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، تو جنگ احد میں روایت میں آتا ہے کہ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی پورے کفار مکہ نے اپنے مال کو خرچ کیا، تو جنگ احد میں بھی تاکہ بدلہ لینے کے لیے اس کے اندر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور آئندہ بھی خرچ کریں گے، اب اس سے مراد یہ کفار مکہ ہے، یا علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے کافر مراد ہے، جو لوگ بھی اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اسلام کے خلاف اور اس سازش کے لیے، پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کرنے کے لیے جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، یاد رکھ لے وہ مال سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ مال ان کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے غلبے کو روکے گا نہیں، جتنا اسلام کو دباؤ گے اسلام اسی طرح ابھر کر آتا جائے گا۔ ان کا اپنا مال کا خرچ کرنا یہ ان کے لیے باعث مسرت نہیں بلکہ باعث ندامت بن جائے گا، حسرت اور افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر بھی اسی طرح بدر میں مال خرچ کرے اتنا دنیا کا وہ لوگ، لیکن کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کے اندر۔ پھر جنگ احد میں بھی کیا ہوا؟ مال خرچ کرے، تھوڑا ابتدا میں تھوڑا سا مسلمانوں کو احساس شکست کے آثار نظر آئے، لیکن ایام کار، انجام کار کیا ہوا؟ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو جتنا مال انہوں نے خرچ کیا تھا بعد میں یہ لوگ افسوس کرنے لگے، حسرت و ندامت ہونے لگی ان کو کہ کیا ہے، ہم مال خرچ کر کے بھی ہم غالب نہیں آ سکے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے گئے، مال بھی گیا اور شکست بھی ان کو ہاتھ آ گئی، اور کیا ہے غلبہ حاصل نہیں ہو سکا۔ غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیے تھے لیکن غلبہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جہنم يحشرون۔ اور یہاں پر اب ان لوگوں نے تو ان کا مال خرچ کرنا حسرت و ندامت بن گیا، لیکن حضرت عباس بھی تھے، حضرت حکیم ابن حزام بھی تھے، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا مال خرچ کرنا جنگ بدر میں یہ ان کے لیے یہ اسلام کے لانے کا ذریعہ بن گیا، اس کے لیے ان کے لیے ندامت کا ذریعہ بنا، ان کے لیے یہ اسلام کو لانے کا ذریعہ بن گیا۔ اس وجہ سے کیا ہے حضرت عباس اور حضرت حکیم ابن حزام نے کیا ہے جنگ بدر کے موقع پر فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی کیا ہے کافر دین اسلام کے خلاف میں مال خرچ کرتا ہے تو
انجام کار اس کو ندامت ہوتی ہے۔ لیکن وہی اگر مسلمان دین کے کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کا مال اس کے لیے باعث مسرت، باعث فرحت بنتا ہے کہ وہ دیکھے گا آئندہ جا کر، اور کل قیامت میں جو مال خرچ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب اس کو عطا فرمائیں گے وہ اس کے لیے باعث فرحت اور مسرت بن جائے گا اس کے لیے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ کفر کیے یہ سب ان کافروں کو، اور کفر پر دنیا میں ان کا خاتمہ ہوا تو ان کو جہنم کی طرف یحشرون جمع کیا جائے گا، اور جمع کر کر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یحشرون حشر کے معنی آتے جمع کرنے کے، تو حشر کا میدان کیوں بولتے ہیں قیامت کے میدان کو؟ کیونکہ سب وہاں پر جمع کیے جائیں گے، اس وجہ سے اس کو حشر کا میدان کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جمع ہونے سے مراد یہ ہے کہ کفار دوزخ کے دروازے پر اکٹھا کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، ان کو روک دیا جائے گا کہ سب کفار ایک ساتھ آ جانے دو، سب کو آنے کے بعد سب کو ایک ساتھ اندر داخل کیا جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ ان کو وہاں جمع کیا جا کر وہ اکٹھا ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد یہ ایک اجتماع ان کا دوزخ میں جانے سے پہلے کا ایک ہے۔ جمع کیا جانے سے مراد جہنم میں جانے سے پہلے سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو اکٹھا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں اندر جانے کے بعد بھی اجتماع ہوگا، ان لوگوں کو وہ آپس میں جمع ہوں گے، تو اندر کا جمع ہونا ان کا دوزخ کے اندر، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے وہاں جمع ہوں گے کہ میں تجھ کو بولتا تھا تو نہیں سنا، انہوں نے بولا تو نہیں سنا، ایک دوسرے کے اوپر کیا کرنے لگے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے لگیں گے وہاں جانے کے بعد۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ کافروں کا دو اجتماع، اسی طرح ایمان والوں کا بھی جنت کے پاس اجتماع ہوگا۔ ایمان والے یہ پورے جنت کے پاس جمع ہو جائیں گے پورے، اور سب پورے جنتی اور ایمان والے جمع ہونے تک اب اندر داخلہ نہیں ہوگا۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد اب کس کا جو اصل وجہ سبب کائنات، وجہ کائنات جس کی وجہ سے کائنات بنی تھی، حضور کے انتظار میں ایمان والے پورے رکے ہوئے رہیں گے۔ جب حضور اندر تشریف لے جائیں گے جنت میں تو تمام ایمان والے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک اکٹھا ان کا یہاں پر ہوگا جنت کے پاس، اور اندر جانے کے بعد ایمان والے ایک وقت نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً وہ ایک مقام پر جمع ہوتے جائیں گے۔ کبھی تو رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور تقدیس بیان کریں گے، اور کبھی اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا الذی صدقنا وعدہ، کہ اپنے وعدے کو اللہ نے ہمارے پاس سچ کر کر دکھایا، اس کے شکرانے کے طور پر وہاں پر جمع ہوں گے۔ اور اندر کا جمع ہونا یہ کئی ایک لحاظ سے ہوگا وہاں پر، کہ کبھی تو وہاں بازار لگیں گے جنت میں، تو جیسا کہ نمائش کا میدان ہوتا ہے، وہ ایک نمائش کی طرح ایک وہاں بہترین بازار بھی لگے گا، وہاں پر بھی جمع ہوں گے ایمان والے جنت میں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ وہ کسی ایک دن کسی وقت مقرر کر دے گا اپنے خاص دیدار کے لیے، تو وہ جمع ہوں گے وہاں پر۔ تو ایمان والوں کا جمع ہونا وہاں کئی وقتوں پر ہوگا، الگ الگ وقتوں پہ وہاں پر جمع ہوں گے یہاں پر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کفار کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، لیمیز اللہ الخبیث، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، گندے کو پاک سے، اور ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے، ممتاز کر دے۔ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ جنت دار الطیبین ہے، پاک لوگوں کا گھر ہے، تو وہاں طیب ہی جائے گا۔ اور طیب کون ہوتا ہے؟ طیب ایمان جو لاتا ہے وہ طیب ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ایمان سے اپنے آپ کو دور رکھے وہ طیب نہیں ہوتا، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک کا مقام اور کہیں نجاست رکھنے والے کا مقام دوزخ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایسا کیوں کرے گا، ان کو جہنم میں داخل کرے گا ایک ساتھ سب ملا کر؟ تو اللہ فرما رہا ہے تاکہ ہم خبیث کو طیب سے الگ کر دے، خبیث کو، بروں کو ہم اچھوں سے الگ کر دے اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برے اور اچھے کا معیار اسلام میں یہ کسی کیا ہے، ذات، فرقہ، نسب، خاندان کے بنیاد پر نہیں ہے، یہ اچھے اور برے کا تعلق اسلام میں ایمان اور اعمال صالحہ کے بنیاد پر ہے۔ ایمان و اعمال صالحہ کے بنیاد پر وہ اس کو درجہ اونچا دیا جائے گا، اور ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ درجے میں نیچے ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس وجہ سے حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، عرب کو عجم پر، اور مشرقی کو مغربی پر،
کیا ہے اعلیٰ کو ادنا، کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت تم میں سے کسی کو اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ اور تقوی کا سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بھلے ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر تقوی قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ برے کو، اچھے کو بروں سے الگ جو کر رہا ہے وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر، کہ ایمان والے ایک جگہ ہو جائیں گے، کفر و شرک والے ایک جگہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ طیب سے خبیث کو ممتاز کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور خبیث کو ان میں سے بعض کو بعض پر رکھ کر ان سب کو فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کو تہبتے ایک کے بعد ایک جمع کر کے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ان کو سب کو جمع کر کے جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے۔ اس کے خاطر کیا ہے ان کو یہاں رکا جائے گا، اولئک هم الخاسرون، اور یہ جو جہنم کے دروازے پر رک کر وہ سب کو جمع کیا جا کر اندر داخل کیا جائے گا۔ جب اندر داخل ہو جائیں گے تو سب سے بڑے گھاٹے میں رہنے والے یہی لوگ رہیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو، جو ان کے لیے پونجی تھی، ان کے لیے سرمایہ تھا، اپنے سرمایہ کو انہوں نے انویسٹمنٹ کہاں پر کیا؟ غلط مقامات پر کیا، کفر پر، شرک پر کیا۔ وہی زندگی کے سانس کے لمحات کو اگر اللہ کے پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانے اور اعمال صالحہ پر اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے اپنے جان کا، اپنے سانسوں کا، تو پھر ان کے لیے فائدہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے خاسرون، انہوں نے، یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ کیسا گھاٹا اٹھانے والے؟ کہ ایک تو انہوں نے اصل پونجی کو بھی گنوا دیا اور اس پونجی پر ملنے والے نفع اور فائدے کو بھی انہوں نے گنوا دیا۔ تو اللہ نے دنیا میں دے کر بھیجا تھا، پونجی دے کر، جیسا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہیں اپنے اولاد کو یہ 5 لاکھ روپے لے، اس سے کاروبار کرو، اب وہ 5 لاکھ سے اب انہیں کاروبار کرنے گیا تو اب وہ کاروبار سے فائدہ ہوگا، تو وہ 5 لاکھ تو اصل پونجی ہے، جو اس سے فائدہ اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو اس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کو نفع میں قرار دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ایک پونجی کی طرح تھی، دنیا میں زندگی کی اور حیات دے کر دنیا میں بھیجا، تم اب اس حیات سے، یہ جو تمہارا سرمایہ ہے، اب اس سے تم اس کو انویسٹمنٹ کرو، کس کے؟ ہمارے مرضی کے کاموں میں انویسٹمنٹ کرو گے تو یہ تمہارے لیے، یہ حیات اور زندگی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، تم کو مختلف طریقے سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ اگر یہ زندگی کے اوقات کو، حیات کو تم اگر غلط کاموں میں یا کفر و شرک پر اگر لے جائیں گے تو یاد رکھو کہ تم جس طرح کے وہ 5 لاکھ اگر کسی کو دیے، وہ انویسٹمنٹ کرنے کے بغیر ایسی جگہ لگا دیا کہ وہ نفع تو آنا دور کی بات تھی کہ وہ 5 لاکھ روپے بھی پورے سرے سے ختم ہو گئے اس کے اندر، تو کیا بولتے ہیں اس وقت میں؟ دیوالیہ ہو گیا بولتے ہیں، کہ نفع بھی گیا، اصل رقم بھی چلے گئی۔ تو اسی طرح یہ خاسر کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دیوالیہ نکل جائے۔ تو یہ کافروں کا دیوالیہ کل نکلنا قیامت میں جب دوزخ میں داخل ہوں گے، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اپنا دیوالیہ کر لیا۔ کیسا دیوالیہ کر لیا؟ کہ اپنی زندگی کے حیات اور سانسوں کو انہوں نے کفر و شرک میں لگا کر وہ پونجی کو بھی ختم کر دیا اور نفع اور انکم کو بھی ختم کر دیا۔ اولئک هم الخاسرون قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف۔ پھر اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کیے، ان ينتهوا، اگر ابھی بھی باز آ جائیں، یعنی جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس میں یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ شامل حال ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ شامل حال ہے۔ اگر اس چیز کو عبرت لے کر، نصیحت حاصل کر ابھی بھی اگر ایمان لا لیں تو ان کے لیے موقع ہے۔ ان ینتہو، اگر باز آ جائیں اپنے کفر سے، شرک سے، اور پھر فوراً اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حکیم ابن حزام ایک صحابی رسول، بدر میں کافروں کی طرف سے آئے، مال لگائے، سب لگائے، پوری کوشش کرے، لیکن کیا ہوا؟ یہ جو ہے کفر کا تعاون کرے تھے، اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان اگر لا لیں گے تو یہ سب ان کے کاموں کو ہم معاف فرما دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ جتنا بھی انہوں نے سرغراں طریقے سے، سرکشی طریقے سے جو بھی سرکشی کیا تھا، ہم ان تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ چنانچہ
کئی لوگ اس کے بعد جنگ بدر، جنگ احد، اس کے بعد بھی کئی لوگ ایمان لا لیے، تو ان کے لیے یہاں پر یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے تم نے ایمان والوں کے ساتھ اتنے خطرناک حرکتیں کی ہے، تو کیا بتاؤ کہ ایسے وقت میں بھی تمہارے لیے کوئی یہاں پر فائدے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے یقیناً اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر تم ایمان لا گے تو جتنے گناہ کرے تھے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، وہ گناہ میٹ دیے جائیں گے اور تم کو یہاں سے نئی زندگی تم کو عطا ہو جائے گی یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے جتنے سابق میں جتنے بڑے بڑے بھی گناہ کرتا تھا، وہ اسلام سابقہ گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے اسلام لانے کے بعد۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اب انہیں یہ تو کفار کیا کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ جو بھی حرکتیں کی تھے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر اسلام کے لانے کے بعد سابقہ زمانے میں ان سے جو نمازیں چھوٹی ہیں، ان سے روزے چھوٹے ہیں، تو کیا اس کو ادا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور حدیثوں میں آتا ہے کہ اب ان کو سابقہ زمانے کی نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ ان کو روزے رکھنے کی ضرورت، نہ سابقہ زمانوں کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ اب ختم ہو گیا احکامات، کب ان کے اوپر لاگو کب ہو رہے تھے؟ اسلام لانے کے وقت میں۔ تو اسلام چونکہ اسلام کی دولت سے دور تھے تو ان کے لیے وہ احکامات نہیں تھے، اب اسلام قبول کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے یہاں پر کیے ہوئے گناہوں کا مواخذہ بھی نہیں، اور جو عبادتیں چھوٹ گئی اس پر کیا ہے دوبارہ عبادت کرنے کا بھی حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب آ جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے ایک نئی زندگی ملے گی، تمہارے گناہوں کی رجسٹر کو پورا میٹ دیا جائے گا، اب یہاں سے نیا رجسٹر تم سے لکھا جائے گا تمہارے سے۔ تو یہ ان کو تسلی دے رہا ہے، یغفر لہم ما قد سلف، ان کے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر دوبارہ جنگ بدر کی حالت کو دیکھے، احد کی حالت کو دیکھے، مسلمانوں کی یہ فتح اور کامیابی کو دیکھنے کے بعد بھی ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، پھر دوبارہ پھر وہی کفر اور شرک کی طرف لوٹ جائیں، تو یاد رکھو یا اس سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ فقد مضت سنت الاولین، کہ پہلے والوں کا طریقہ یہ گزر چکا ہے، ان سے تم عبرت اور نصیحت حاصل کر لو۔ یعنی سابقہ زمانے کے لوگوں کو جو کفر و شرک پر رہے، ایمان نہیں لائے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام دنیا میں بھی خراب رہا، آخرت میں بھی خراب۔ تو اسی طرح کہ اگر تم بھی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ جو ہے کہ کیا کرتا ہے، نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، وہ طریقہ تمہارے اوپر استعمال کیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وَقَاتِلُوهُمْ، اب یہاں پر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ کفار مکہ بہت ہی کیا ہے تنگ کرنے لگے مکے میں، جیسا کہ اس سے پہلے کہ کیا ہے آیات کے تحت آپ کو بیان کیا گیا کہ مدینے سے لوگ آ کر بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، عقبہ ثانیہ ہوئی، پہلے 12 لوگ آ کر اسلام قبول کرے مدینے سے، پھر اس کے بعد 70 افراد آ کر اسلام قبول کرے اور اسلام مدینے میں پھیلنے لگا۔ تو اس طرح یہ چیزوں کو دیکھ کر کیا ہوا، کفار مکہ یہ کہا ہے اور غصے میں آ گئے اور جھنجھلا گئے، اور یہاں رہنے والوں کو اور اذیتیں تکلیفیں بڑھا دی اس کے اندر۔ ایک تو پہلے اذیتیں تھی، لیکن دیکھیں کہ کیا ہے یہاں پر ہم ان کو اسلام کو آگے بڑھنے کے لیے روک رہے ہیں، تو ان کا اسلام اطراف اکرام میں پھیل رہا ہے، مدینے سے اطراف سے لوگ آ کر کیا ہے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، ان کو اور ہوا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے مدینے کی ہجرت سے پہلے آپ حبشے کی ہجرت کا حکم دیا تھا صحابہ کرام، تو حبشے کے ہجرت کو وہاں پر چلے گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں لوگوں نے بھی چند لوگ ایمان قبول کیا اس کے اندر۔ یہ سب باتیں جب ان کو معلوم ہوئی تو اب یہاں پر یہ لوگ کفار مکہ یہ مسلمانوں کو یہاں پر جو موجود ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وقاتلوہم، کہ تم ان سے قتال کرو، ان سے تم جنگ لڑو، کافروں سے جنگ لڑو، حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ فتنے سے مراد کیا ہے، تو علماء نے فرمایا مفسرین کے فتنے سے مراد کفر و شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، کفر و شرک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ
یہ جو اصل میں دیکھا جائے تو فتنہ کسے کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے اس فتنے کا اصل کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے، کہ شرک اور کفر ہی کی وجہ سے یہ سب تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے مقاتلہ کیجئے، لڑیے۔ کیوں؟ اب علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکے کی سرزمین، مکے اور اطراف کی سرزمین پر صرف وہاں پر اسلام رہے گا، کوئی دوسرے مذہب کا شخص وہاں نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان سے قتال کرو دو شرائط پر، یا تو تم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، مکے اور اطراف میں رہتے ہوئے کفر پر تم رہ نہیں سکتے، وہاں پر تم رہ نہیں سکتے۔ اس کے اندر دوسرے مقامات پر اگر ٹیکس دے کر آدمی رہے تو رہ سکتا ہے دوسرے ممالک میں، دوسرے ملکوں میں، لیکن سرزمین عرب میں مکہ اور اس کے اطراف میں علماء نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کا حکم ہے کہ وہاں کسی کافر کو ٹیکس دے کر رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب اگر کوئی کافر آ کر رہ کے بلا کہ میں ٹیکس دے کر میں رہتا ہوں میں، تو اس کو کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ دوسرے مقامات پر پاکستان ہے، دوسرے مقامات ہے وہاں کوئی ٹیکس دے کر رہ رہا ہے تو اس کو اجازت مل سکتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ دیار عرب میں یہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہاں رہیں گا تو اسلام رہیں گا، یا نہیں تو پھر کیا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب، دوسرا شرک اور کفر نہیں رہ سکتا۔ ان کے لیے دو پیشکش کی گئی کافروں کے سامنے، یا تو اسلام قبول کر لو یا نہیں تو اس دیار عرب سے نکل جاؤ۔ تیسری بات آپشن تمہارے لیے نہیں رہیں گا کہ نہیں ہم یہاں پر کیا ٹیکس دے کر رہیں گے، جیسا کہ فتح مکہ ہوگا۔ اب ابتدائی کی بات تھی کہ وہاں پر چونکہ کفار کا کیا معلوم کیا ہے زور تھا، تو اب وہاں پر مسلمانوں کی کمزوری تھی، ابتدائی اسلام تھا تو وہ کفار تھے، لیکن جب مدینے کو جانے کے بعد جب فتح مکہ فتح ہو گیا، اب اس کے بعد سے لے کر اب وہاں پر کسی کافر کا داخلہ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا اس کو، تو اب کوئی کافر وہاں آ نہیں سکتا اس کے اندر۔ مکہ فتح ہونے کے بعد تو یہ حکم قیامت تک کے لیے اسی طرح رہے گا۔ اب تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وقاتلوہم، تو اے دیار عرب میں رہنے والوں تم ان سے قتال کرو، جنگ لڑو، تاکہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کفر و شرک ختم ہو جائے، یا لڑ کر ان کو کافروں کو ختم کر دو، یا نہیں تو ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالو کہ وہ اس مقام سے نکل کر دوسرے مقام پر چلے جائے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین تمام کا تمام اللہ کے لیے رہے وہاں پر۔ جہاں صرف کون سا دین؟ دین اسلامی وہاں پر رہیں گا، دوسرے دین وہاں پر نہیں چلیں گے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا، تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ وقاتلوہم حکم تو تھا صحابہ کرام کو، لیکن علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ حکم قیامت تک کے باقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی کفر سر اٹھانے کی کوشش کرے، مسلمانوں کو عبادات سے روکنے لگے، مسلمانوں کو تکالیف پہنچائے، تو ہر اس وقت میں یہ حکم لاگو ہوگا کہ ان سے کیا ہے کہ کس کی خاطر؟ ان کے کفر کو کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کفر کو مٹانا یا شرک کو مٹانا یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ کفر کے وہ جو سرکشی ہے جو مسلمانوں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس رکاوٹ کو روکنے کے لیے یہ مسلمان ان سے قتال کریں گے، جنگ لڑیں گے۔ اس کے اندر جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوئی ہے وہاں پر نفس کافر ہونے کے بنیاد پر نہیں ہوئی، کافر رہ کر مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتا تھا، تب اس کا وقت جنگ کا کیا ہے اسباب وہاں پر مہیا کیے گئے۔ تو جہاں جہاں کافر خالی ایک مقام پر کافر بھی رہتے ہیں، ایمان والے بھی رہتے ہیں، تو وہاں پر صرف کافر رہنے کی بنیاد پر کسی سے جنگ نہیں لڑا جائے گا۔ اگر کافر وہاں پر ایمان والوں کو جینا دوبل کر ڈالیں اور وہاں پر عبادات کے لیے رکاوٹیں بن جائیں، ان کے تمام مذہبی معاملات میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو ان سے قتال کا اور کیا ہے ان سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنگ کا جو حکم ہے اسلام کا وہ صرف ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ یہ ضرورت کیا ضرورت؟ کہ سامنے والا اب تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو تکلیف پہنچانے کے وقت میں اب یہ عام قاعدہ ہے اس کے اندر، آپ کو اگر کوئی تلوار لے کر مارنے کے لیے آ جائے تو کیا آپ اس کے اندر کہ اپنی منڈی کو جھکا کر لائیے میرے کو ماریے بول کے بولیں گے کیا؟ یا اپنا بھی بچاؤ کریں گے اس کے اندر؟ تو اسی طرح کفر کے یہ اس کے سرکشی کو، کفر و شرک کے کیا ہے زیادتی کو، ان کی شدت کو دبانے کے لیے
جنگ کا اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر پھر یہ باز آ جائیں، کب کہ جب دیکھ رہے ہیں اسلام کے فتوحات کو دیکھ کر، اگر اسلام کے دامن میں اگر داخل ہو جائیں، باز آ جائیں اور کہ کفر و شرک سے رک کر پھر اسلام کے دائرے میں آ جائیں، تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ بما یعملون بصیر، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو عمل کرتے ہیں ان کو دیکھنے والا ہے کہ کون عمل کر رہا ہے اور کون اپنے سابقہ عمل سے باز آ کر پھر اب کہے نئی زندگی جو کون اختیار کرنے والا ہے، اللہ ان سب کو دیکھنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر باز نہ آئیں اور پھر اسی طرح کفر کی طرف منہ پھیرے، اسی طرف منہ لگائے رہیں اس کی طرف، کفر کی طرف، فَإِن تَوَلَّوْا، منہ پھیر لیں، کس سے منہ پھیریں؟ اسلام سے منہ پھیر لیں، ایمان سے منہ پھیر لیں، مذہب اسلام سے منہ پھیر لیں، فَعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ مولاکم، کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا والی ہے۔ یعنی اگر کسی وقت میں کافر اگر تعداد میں زیادہ ہے اور وہ ایمان لانے کے لیے کہے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں، اب ایسے وقت میں مسلمانوں کی جماعت تھوڑی سی ہے، تو اب چھوٹی جماعت ہے، تھوڑی جماعت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جان لو ان اللہ مولاکم، وہاں تعداد کی زیادتی ہے لیکن یہاں تعداد کی کمی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی معیت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے اندر اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ مددگار رہیں گا تو اللہ سے بڑھ کر کون مددگار اور کون نصیر ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، کہ بہترین مدد کرنے والا، بہترین کیا ہے نگہبانی کرنے والا اور بہترین تمہاری کفالت کرنے والا بھی اللہ ہے، نعم النصیر، اور بہترین مدد اور تعاون کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کبھی بھی اگر کسی وقت میں تمہاری تعداد اگر کم ہو جائے تو تم دل برداشتہ نہ ہونا، یہ سمجھنا کہ ہماری تعداد کم ہے تو کیا ہوا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس کی تائید ہمارے ساتھ حاصل ہے۔ اللہ ولی المؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور ان کی جماعت اگر چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، ہم قیامت تک ایمان والوں کی مدد کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا ظلمنا